بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ خیر البریہ پر لگائے جانے والے 10 الزامات یا ان سے منسوب کیے ہوئے 10 جھوٹ، یہ آج کا موضوع ہوگا۔ اور اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی ہم اس مباحثے میں اور مناظرے میں مشغول ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور ہم ان کی چیخ و پکار کو سننے کے بجائے اپنی چیخ و پکار میں مشغول ہیں۔ عزیزان، بالخصوص جوانان سے یہ گزارش ہے کہ کوئی جھوٹ شیعہ سے متعلق منسوب کرتا ہے تو اس کو چیک کر لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے پہ اگر شیعہ جوان کے سامنے اہل سنت کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کیجئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے عزیزان کہ اکثر کتابیں بھی لکھی گئیں اور اس وقت جو ایک یلغار ہے کہ شیعوں کے خلاف الزامات، تو اس بنا پہ ہم یہ اس ویڈیو کو لے کے آئے ہیں کہ ان جھوٹ پر مبنی باتوں کو آپ توجہ دینے کے بجائے آپ حقائق کو جانیں۔ الزامات جو لگائے جاتے ہیں، عجب عجب الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے اور سب سے بڑا الزام یہ کہ جناب شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں اس لیے کہ یہ علی کو خدا مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی عقل مند جو ہیں وہ اس چیز پر غور کرے، کون سے شیعہ ہیں، کہاں جی وہ شیعوں کی قسم ہیں، تو شیعہ ایسے ہوتے تھے اور وہ علی کو خدا مانتے تھے یا خدا مانتے ہیں۔ ایک بات واضح کر لیجئے کہ جو شیعہ کے روپ میں علی کو اگر خدا کہتا ہے، علی اللہ ہی ہے، تو شیعہ بزرگان علماء کرام اس کو شیعہ نہیں مانتے۔ اب اگر جس کو خود شیعہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے، آپ اس کو شیعہ بنا کے پیش کریں گے کہ یہ شیعہ ہیں، تو پھر بہت سارے ایسے اہل سنت کے روپ میں بھی دین سے دور افراد خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ جوانوں سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ دیکھیے، آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کتابوں سے اور مولویوں سے پہلے جو ہیں وہ خود اپنی عقل کو استعمال کریں۔ مجھے ایک بہت پسند ہے کتاب، یہ جناب شیخ جواد مغنیہ کی امامت علی بین العقل والقرآن۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود امامت علی کو اگر دیکھنا ہے تو عقل سے دیکھیں، کتابوں کے حوالے سے ممکن ہے آپ کو یہ ادھر ادھر کی باتیں بتلائی گئی ہوں۔ تو پہلا یہ جھوٹ جو ہے یہ کہ علی علیہ السلام کو جو ہم وہ خدا مانتے ہیں۔ میں اپنا یہ نجم افندی مرحوم کا شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم علی کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ علی وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کا پتہ بتلایا ہے۔ اور میں یہ شعر افندی مرحوم کا یوں ہے کہ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے، ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ یہ علی اور اولاد علی ہیں وہ ذات گرامی جن کے بارے میں سب شیعہ سنی کہتے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اور یہ علی ہیں جو نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، میں نے زندگی کا ایک لحظہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی کسی ایک بات کو بھی رد کیا ہو اور اس کے خلاف کوئی کام کیا۔ وہ ہیں علی۔ ہم علی کو اللہ کے بندوں میں سے ایک عظیم بندہ بلکہ مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام سمجھتے ہیں۔ اور یہ جناب امیر علیہ السلام سے اکثر منسوب جملہ کہا جاتا ہے، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور جناب امیر المؤمنین نے اپنی ساری زندگی اس دعوے کو نبھا کے بتلایا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ دنیا جاتی ہے، جان جاتی ہے، سب کچھ جاتا ہے، جائے، غلام جیسے اپنے مولا کے کلام کو رد نہیں کرتا، وہاں میں علی کبھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اور ایک بہت بڑا الزام، دوسرا جھوٹ آپ اس کو کہیے، بعد اس کے ہم شب شاید نہیں عرض کر سکیں گے، ہم نے یہ کچھ 10 پوائنٹس بنائے تھے، اور وہ جو دوسرا جھوٹ اور اکثر کہا جاتا ہے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب کون سے شیعہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ جائیے پڑھیے، اس دور میں آیت اللہ العظمیٰ آ گئی ہے، سیستانی کا اور آغا خامنئی کا فتویٰ دیکھ لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں شیعہ کو کہتے ہیں مت کیجئے، مت توہین کیجئے کسی کے مقدسات کی۔ تو شیعہ گالیاں کہاں، شیعہ تو احترام سے نام بھی لیتے ہیں۔
اب اگر اس شیعہ کے روپ میں کچھ افراد جو ہیں وہ گالیاں مثلاً دیں بھی، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ جس کو بھی جی چاہتا ہے، قاتل کو بھی ایک ہی زمرے میں لے لیتے ہیں، مقتول کو بھی، ظالم کو بھی، مظلوم کو بھی، اور پھر لے جاتے ہیں طلقاء کو بھی اور سابقین مہاجرین کو بھی۔ تو یہ آپ بھی ذرا اپنے اس میں غور فرما لیجئے۔ بہرحال یہ اختلافات کیوں ہیں؟ یہ زمانہ اختلافات کا نہیں ہے، لیکن ہم جیسے سب جو ہیں وہ اس وقت الجھے ہوئے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور سنی کیا کہتے ہیں۔ دنیا جو ہے مسلمانوں کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے کیا ہوا ان الیکشن میں مسلمانوں کے ساتھ، اور 20 کروڑ سے زیادہ کی مسلمان آبادی جو ہیں وہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، اور فلسطین کا تو خون کا قطرہ قطرہ ہمیں پکار رہا ہے کہ آپ مجرم ہوں گے اگر بجائے اسلام کے بول بالا کہ آپ اپنے تفرقوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ مجھے بہت پسند ہے یہ آیت اللہ العظمیٰ آغائی ابو الاعلیٰ سبزواری کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے۔ یہ ڈاکٹر تیجانی ہے جو سنی سے شیعہ ہوتے ہیں، اور کوئی 7 کتابیں ان کی لکھی ہیں۔ ایک ویڈیو میں ہماری گفتگو اس پہ ہے اور مزید بھی ہوگی۔ یہ ایک ان کی کتاب ہے، پھر میں ہدایت پا گیا ثم اہتدیت۔ اس کے صفحہ 80 پہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نجف میں تحقیق کے دوران آیت اللہ العظمیٰ آغائی ابو الاعلیٰ سبزواری کے پاس گیا، یا آخوئی سے بھی ملے تھے، تو میں نے عرض کیا آغائی سبزواری سے کہ جناب یہ سب افتراء اور جھوٹ کہاں سے آیا ہے؟ یعنی یہ شیعہ سنی کے اختلافات اور شیعوں کے بارے میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ نے جواب دیا، اسلام کے ان دشمنوں کی طرف سے جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ابو الاعلیٰ سبزواری اللہ مقامہ کا جملہ، وہ لوگ اختلاف پھیلا کر حکومت کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، شیعہ ہوں یا سنی مسلمان، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں مانتے۔ یہ ایک مجتہد کہہ رہے ہیں جو صاحب توضیح تھے، اور ایک بڑی تعداد آخوئی کے بعد ان کی تقلید میں تھی۔ مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے، ان کا نبی اور پیغمبر بھی ایک ہے، ان کا قبلہ بھی ایک ہے، اور شیعہ اور سنی کا اختلاف فقہی مسائل میں ہے، اور یہ اختلاف اہل سنت کے چاروں مذہبوں میں موجود ہے۔ مالک ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں، ابو حنیفہ شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، اور شافعی حنبلی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ اختلافات ان میں بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کافر بنانا جو ہے یہ اس میں کوئی صحیح نہیں ہے۔ میں نے جب یہ ابو الاعلیٰ سبزواری کے یہ جملے پڑھے تو مجھے علامہ اقبال کے وہ جملات یاد آ گئے جہاں فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یہ علامہ اقبال کو پڑھی، آج کے مولویوں کو اور تفرقہ باد اور فتویٰ فروش اور سیاسی یتیم مولویوں کے بجائے علامہ اقبال کو پڑھیے جوانان۔ اور علامہ اقبال کے آخری 2 مصرے فرماتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہ بہرحال میں نے یہ ترتیب دیا تھا کہ 10 جھوٹ جو ہیں وہ شیعہ خیر البریہ کے خلاف، باقی انشاءاللہ کسی اور وقت عرض کریں گے۔ یہ 2 جھوٹ جو ہیں وہ آپ ان کو پہچان لیا کیجئے۔ پہلا یہ ہے کہ شیعہ علی کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ امہات المؤمنین کی توہین کرتے ہیں۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو جنگ جمل میں حضرت ام المؤمنین عائشہ کی شکست کے بعد بھی وہ برتاؤ کرتے ہیں جو حق بنتا تھا زوج رسول، کہ وہ علی اپنا کردار دکھا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کردار دکھایا۔ اور اس پہ ہماری ایک ویڈیو بھی موجود ہے، جناب امیر علیہ السلام نے کیا لکھا اور کیا کہا اور کس انداز میں اس محترمہ کی یہ عظمت اور ان کے احترام کا خیال رکھا۔ تو بہرحال جب کوئی الزام لگے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو بے جا الزام لگانے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے۔ تو جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک جھوٹ اگر ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پروردگار مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق، قرآن مجید کی وہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اگر کوئی آپ پہ سلام کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کیجئے کہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اب یہی ہمارے ہاں سلسلہ ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن پر عمل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔